بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی الثانی عشر الذی بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء الحجۃ بن الحسن المہدی علیہ السلام واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین خصوصاً علی الجبت والطاغوت۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر۔ شہادت امیر المومنین علیہ السلام کی مناسبت سے تمام شیعان امیر المومنین علیہ السلام، محبین امیر المومنین علیہ السلام، تمام دوستداران امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں اور خصوصاً اپنے زمانے کے حجت، اپنے زمانے کی حجت خدا، اپنے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن المہدی علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا کہ جس میں خداوند کریم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ آپ سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو اے میرا حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت پر گواہی دینے کے لیے، میری رسالت پر گواہی کے لیے میرے درمیان اور تمہارے درمیان وہ اللہ کی ذات کافی ہے، اور دوسرا میرا گواہ جو ہے اس متعلق وہ شخص ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور وہ شخص میری گواہی کے لیے کافی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا علی خیر البشر فمن شک فقد کفر، اور بعض میں ہے فمن ابا فقد کفر، کہ علی جو ہیں وہ سب سے برتر ہیں۔ خیر جو ہے یہ افضل و تفضیل ہے، یعنی سب سے برتر، سب سے افضل۔ امیر المومنین علیہ السلام جو بھی بشر ہے امیر المومنین اس سے افضل ہے، اور جو بھی اس بات کا انکار کرے یا اس میں شک کرے اس نے کفر اختیار کیا۔ ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے، جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے، یہ دیکھ دیکھ کے اکثر ہے سوچتے عارف وہ آپ کیسا ہے جس نے علی بنایا ہے۔ ایک شخص نے آ کے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا، یا امیر المومنین کہ یا امیر المومنین آپ کی کون سی فضیلت جو ہے وہ سب سے افضل ہے؟ آپ بے شمار فضائل کے مالک ہیں، بے شمار مناقب کے مالک ہیں، بے شمار مناقب کے حامل ہیں آپ، تو کون سی فضیلت اور کون سی منقبت جو ہے ان فضائل اور ان مناقب میں سب سے افضل ہے؟ تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم نے اپنی لا ریب اور اپنی کتاب میں اس آیت میں اپنی گواہی کے ساتھ میری گواہی کا ذکر کیا ہے، اور خداوند کریم نے اس آیت میں قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، اس میں خداوند کریم نے مجھے ومن عندہ علم الکتاب کا جو ذکر کیا ہے یہ میری سب سے بڑی منقبت ہے، یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل اور امیر المومنین علیہ السلام کے مناقب میں سے یہ آیت جو ہے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، ایک بہت بڑی منقبت ہے۔ اس آیت کے اندر بے شمار امیر المومنین کے فضائل، بے شمار امیر المومنین کے مناقب ذکر ہوئے ہیں، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک پہلو کی طرف، ایک فضیلت کی طرف یا ایک منقبت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرنا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے یہ کہا، راوی سے یہ کہا، امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک راوی بیٹھا تھا، تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا ما یقول الناس فی اولی العزم و صاحبکم امیر المومنین، کہ لوگ جو ہیں وہ اولی العزم انبیاء سے متعلق اور امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا ما یقدمون علی اولی العزم احدا، کہ وہ افراد جو ہیں، عام لوگ جو ہیں جو آپ کے مذہب کو نہیں مانتے، یہ لوگ جو ہیں عامت الناس جو ہیں، یہ کسی بھی اولی العزم پیغمبر پر کسی کو مقدم نہیں کرتے، کسی کو بھی ان سے افضل
نہیں سمجھتے۔ اب امام صادق علیہ السلام نے قرآن سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی، امیر المومنین علیہ السلام کی افضلیت سے متعلق جو ہے قرآن سے استدلال کرنا شروع کیا۔ قرآن سے، آیات سے امام صادق علیہ السلام نے امیر المومنین کی افضلیت کو انبیاء پر ثابت کرنا شروع کیا۔ لہٰذا حضرت امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ تبارک و تعالی قال لموسیٰ وکتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظہ، کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں خداوند کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے الواح میں ہر چیز میں سے جو ہے بعض کو لکھا ہے، بعض نصیحتوں کو لکھا ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ كُلَّ شَيْءٍ، حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پہ خداوند کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اولی العزم پیغمبر ہیں ان سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، یہاں من تبعیض کے لیے، یعنی ہم نے ہر نصیحت میں سے بعض نصیحت کو ان الواح کے اندر لکھا ہے، اور خداوند کریم نے یہ نہیں کہا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ كُلَّ شَيْءٍ کہ ہم نے ان الواح میں ہر چیز کو ذکر کیا ہے، بلکہ حضرت موسیٰ اولی العزم پیغمبر ہیں، ان سے متعلق یہ ہے کہ الواح میں خدا نے بعض چیزوں کو لکھا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے اولی العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ میں تمہارے لیے بیان کروں گا بعض ان چیزوں کو کہ جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پر بھی ذات باری تعالیٰ نے لم یقل کل شیء، یہاں پہ بھی خداوند کریم نے کل شیء نہیں کہا، یعنی یوں نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ سے متعلق کہ جو اولی العزم پیغمبر ہیں کہ ہم نے میں ہر چیز کو تمہارے متعلق بیان کروں گا۔ وقال لصاحبکم، در حالانکہ خداوند کریم نے تمہارے امام امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ اے میرا حبیب تم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے گواہ کے طور پر تمہارے اور میرے درمیان ایک اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس سب کتاب کا علم ہے۔ اور خداوند کریم نے اس کتاب سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی بھی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر کتاب میں موجود نہ ہو۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو خداوند کریم نے اس آیت میں ان سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، ان کے پاس ہر خشک و تر کا علم ہے۔ پس امیر المومنین اس کتاب کے حامل ہونے کی وجہ سے، ہر خشک و تر کا علم جاننے کی وجہ سے، امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر تمام انبیاء سے افضل ہیں اور تمام انبیاء سے برتر ہیں۔ اسی آیت کی مزید وضاحت جو ہے وہ خود قرآن سے یوں بھی ہوتی ہے کہ قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان نے تخت بلقیس سے متعلق اپنے درباریوں سے یہ کہا، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی، کہ تم میں سے کون ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے پاس آئیں، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس پہنچے اس کا تخت جو ہے تم میرے پاس حاضر کر دو۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی مسند سے اٹھیں میں وہ تخت بلقیس ملک سبا سے اٹھا کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد طرفک، وہاں پہ وہ شخص کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا بعض علم تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اس عرش کو، میں اس تخت کو اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جو ہے جھپکے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لا دوں گا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، اور پھر ان کے سامنے انہوں نے حاضر بھی کر دیا۔ تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ما کان علم الذی عندہ علم من الکتاب
الا بقدر ما تاخذہ البعوضہ بجناحہا من ماء البحر، وہ شخص کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، جس کے پاس کتاب کا بعض علم تھا، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا علم اس شخص کی نسبت جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یہ اتنا سا ہے کہ جتنا ایک مچھر جو ہے یا ایک مکھی جو ہے اپنے ایک پر کو سمندر کے پانی سے تر کرے، تو جتنا اس کے پر میں پانی آئے گا، اس عندہ علم من الکتاب والے شخص کے پاس اتنا ہی علم ہے۔ بس وہ شخص کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اس کا علم سمندر کا علم ہے، سمندر کی مانند علم ہے، اور جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، کتاب کا بعض علم ہے، وہ اتنا ہی ہے کہ جتنا ایک مچھر یا ایک مکھی جو ہے اپنے ایک پر کو سمندر کے پانی میں تر کرے۔ سارے ولیوں کا علی رہنما لگتا ہے، جس جگہ دیکھو وہاں سب سے جدا لگتا ہے، اس کا ادراک میں آنا ہے ناممکن عارف، پہلا بندہ ہے جو بندوں کو خدا لگتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ کہ جس میں خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرا رسول تم ان سے یہ کہہ دو کہ میری رسالت پر گواہی کے لیے میرے اور تمہارے درمیان ایک اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور ایک وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کہ جو ابھی نوجوانی کے مراحل میں ہیں، کیسے ایک ذات، کیسے ایک شخص کہ جو اپنے نوجوانی کے مراحل میں ہے، اس کے سامنے عرب کے سرغنے، عرب کے بڑے بڑے طاغوت، عرب کے بڑے بڑے مشرک، عرب کفار و مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار جو ہیں، کیسے ان کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے۔ تو یہ ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے اور سوال بھی کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کے جواب کے لیے عرض ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی جو ہے، ان کی حیات مبارکہ کے دو حصے ہیں یا دو ظاہر ہیں۔ ایک امیر المومنین علیہ السلام کی حیات گرامی کا وہ ظاہر ہے جو پیغمبر، جو امیر المومنین علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف لانے سے لے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے لے کر سقیفہ سے لے کر امیر المومنین علیہ السلام کی مسجد کوفہ میں شہادت تک ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کا جو پہلا حصہ ہے زندگی کا، جو اپنے میلاد سے لے کے خانہ کعبہ کے اندر ظہور سے لے کے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک، یہ ایک بہت اہم حصہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں، یہ ان کا میلاد کعبہ کے اندر ہوا، یہ علی علیہ السلام مولود کعبہ ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں میری نظر، لوگوں کے درمیان میری حیثیت ایسے ہی تھی کہ جیسے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز ہوں، جیسے لوگ آسمان کے ستاروں کو اوپر مڑ کر دیکھتے ہیں، اوپر بلند سر کر کے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، میری حیثیت بھی پیغمبر کے زمانے میں وہی تھی، تو لوگ مجھے اس طریقے سے دیکھا کرتے تھے۔ قریش مکہ کی ساری حیثیت جو ہے وہ دو وجہوں سے تھی، ایک خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور دوسرا کہ وہ ذریت ابراہیم اور متولی کعبہ تھے۔ یہ خانہ کعبہ اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے کہ جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے ساتھ اس کی دیواروں کو بلند کیا، اور یہاں پر وہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو قصہ ہے کہ آب زمزم جو ہے وہ ظاہر ہوا، اور یہاں پر اولاد اسماعیل جو ہے، ذریت اسماعیل جو ہے یہاں پہ آباد ہونا شروع ہوئی، قبیلہ جرہم کے لوگ بھی آ کر ساتھ میں آباد ہوئے، اور یہاں سے مکہ کی آبادانی اور مکہ کی جو آبادی ہے اور مکہ کے اندر لوگوں کا رہنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو لہذا ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، اور دوسرا یہ خانہ کعبہ ہے جو ان کے نزدیک بہت ہی مقدس مقام ہے، بہت ہی مقدس جگہ ہے۔ اس خانہ کعبہ جو ہے، اس کے تقدس کی وجہ سے ایک تو ان کی عرب کے اندر بہت زیادہ آبرو ہے،
بہت زیادہ عزت و احترام ہے، یہ کعبہ کے متولی ہیں، اور اس کعبہ کی طرف جو ہے تمام جزیرۃ العرب سے اور جزیرۃ العرب سے باہر کے لوگ بھی اس وقت بھی حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی متبرک اور بہت ہی مقدس ان کا مقام ہے، جس کے تقدس کو، جس کے شرف کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا، لإیلاف قریش کے انس و الفت کی خاطر، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ان کے اس انس کی خاطر کہ یہ اپنے کاروان جو ہیں سردیوں اور گرمیوں میں لے کر جاتے ہیں یمن اور روم کی طرف، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں، کہ تمہاری معیشت، تمہارا اقتصاد، تمہاری انکم، تمہاری درآمد جو ہے اس خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے، تمہاری عزت و آبرو جو ہے اس خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے۔ تو کیا کرو، اس خانہ کعبہ کے پروردگار کی طرف تم اس خانہ کعبہ کے پروردگار کی تم عبادت کرو۔ الذی اطعمہم من جوع، جو ان کو بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، ان کو بھوک سے بچاتا ہے، وآمنہم من خوف، اور خوف سے ان کو بچاتا ہے۔ عرب کے اس لوٹ مار کے ماحول میں قریش مکہ جو تھے، مکہ کے یہ متولی جو تھے، مکہ کے اندر یہ رہنے والے جو افراد تھے، ان کی عزت اور احترام تھی، ان کے قافلے عزت اور احترام کے ساتھ، امنیت کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر جاتے تھے، ان کے اوپر لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں۔ تو خانہ کعبہ جو ہے ان کے نزدیک ایک بہت مقدس اور ایک بہت اہم جگہ تھی۔ تو وہ کعبہ کہ جو ان کی شان و شوکت، ان کی عظمت، ان کے تقدس، ان کی بڑھائی اور ان کی برتری کا سبب تھا، اب اس خانہ کعبہ پہ ابرہہ نے حملہ کر دیا۔ خود خانہ کعبہ کا یہاں پہ اس جگہ پر آباد ہونا اور نسل ابراہیم کا بڑھنا اور وہاں سے آب زمزم کا نکلنا، یہ خود ایک بہت بڑی کرامت اور معجزہ تھی۔ اور اس کے بعد کئی صدیاں گزرنے کے بعد اب یہاں پہ ابرہہ نے حملے کا ارادہ کیا۔ ابرہہ نے چاہا کہ اس خانہ کعبہ کو یہ منہدم کر دے، اس کو نابود کر دے، اس کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ اب یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر روانہ ہوا خانہ کعبہ کی طرف، بڑا ایک علاؤ لشکر تھا، ایک بہت عظیم اور ایک بڑا لشکر لے کر یہ روانہ ہوا۔ تو جیسے ہی ہاتھیوں کے یہ لشکر جو ہے یہ مکہ کی طرف روانہ ہوا، مکہ کے نزدیک پہنچا، تو اب سب لوگ مکہ کو چھوڑ کر بھاگے، سب لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے، سب نے پہاڑوں پر پناہ لی، کیونکہ پہاڑوں پر چڑھنا اور پہاڑوں پر پناہ لینا ہی ان کی عادت تھی۔ تمام مکہ والے پہاڑوں پر چڑھ گئے، پہاڑوں پر انہوں نے جا کے پناہ لی، لیکن جو کعبہ کا متولی ہے، جو کعبہ کا وارث ہے، جو کعبہ کا وارث ہے، اس نے خانہ کعبہ کو نہیں چھوڑا۔ سب لوگ کعبہ کو چھوڑ کر چلے گئے، یہ اور ان کی اولاد جو ہے اس نے خانہ کعبہ کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اب دو کام کیے۔ ایک کام یہ تھا کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کے کچھ اونٹ تھے، جب یہ ابرہہ کا لشکر آیا تو اس نے لوٹ مار کرنا شروع کی۔ اس لوٹ مار میں اس نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے کچھ اونٹ تھے وہ بھی لوٹ لیے۔ حضرت عبد المطلب کو جیسے ہی پتہ چلا کہ میرے اونٹ جو ہیں ابرہہ کے لوگوں نے لوٹ لیے ہیں، تو حضرت عبد المطلب جو ہیں یہ چل کر ابرہہ کے پاس گئے۔ تو ابرہہ کو بتایا گیا کہ سردار لشکر جو ہیں، مکہ کے سردار جو ہیں، یہ تمہارے پاس آئے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ مرحوم ایک عظیم شاعر مرحوم سید جعفر طاہر جو ہیں انہوں نے اس کی منظر کشی یوں کی ہے، یہ وہ ہیں خلیل اللہ جن کے جد امجد، یہ وہ ہیں خلیل اللہ جن کے جد امجد، ایک پوتا علی ان کا ایک پوتا محمد، اسلام کا اس قامت بالا سے بڑا قد، رک جائیں جہاں پاؤں شریعت کے وہی حد، فرزندوں کو بھولیں نہ کبھی باپ کی باتیں، قرآن کے احکام بنے آپ کی باتیں۔ اب ان کی شان و شوکت، عظمت، کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو ہے سیما الملوک، کہ ان کے چہرہ مبارک جو تھا اس کے اندر رعب اور دبدبہ اور ان کے اندر جاہ و جلال جو تھا وہ ملوک جیسا تھا۔ تو اب ابرہہ کے پاس جب آئے تو ابرہہ ان کی شان و شوکت کو دیکھ کے، ان کے جلال کو دیکھ کے، ان کے جمال کو دیکھ کے وہ مبہوت ہو گیا۔ اس نے بڑا استقبال کیا اور اپنے پاس آ کے ان کو بٹھایا، اور حال احوال پرسی کے بعد اس نے پوچھا
کہ کیسے آپ کا آنا ہوا، کیونکہ اس کو شاید یہ توقع تھی کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے یہ درخواست کریں گے، میرے سامنے یہ گزارش کریں گے کہ تم ہرگز اس خانہ کعبہ کو نابود اور منہدم نہ کرو۔ تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایسے ہے کہ تمہارے لوگوں نے، تمہارے لشکر والوں نے میرے اونٹ جو ہیں وہ لوٹ لیے ہیں، ان پر قبضہ کر لیا ہے، تم ایسے کرو کہ میرے اونٹوں کو واپس دے دو۔ ابرہہ نے جب یہ بات سنی تو اس کو بہت تعجب ہوا، اور تعجب میں یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں تو آپ کا بہت مقام تھا، بہت عظمت تھی، بہت شان و شوکت تھی کہ آپ تو آئیں گے، مجھ سے درخواست کریں گے اس خانہ کعبہ کو بچانے کی خاطر، لیکن آپ کو خانہ کعبہ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور آپ جو ہیں اپنے اونٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ کہا، انا رب الابل، کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، وللبیت رب یمنعہ، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت کرے گا، اس کا دفاع کرے گا، اس کو بچائے گا۔ اسی جملے کے اندر حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اس کو بتا دیا کہ یہ خانہ کعبہ بے وارث نہیں ہے، یہ کوئی بے وارث مقام نہیں، یہ لاوارث مکان نہیں، اس کا بھی ایک وارث ہے، تو اپنے حملے کا ارادہ ترک کر دے۔ لیکن وہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی بات کو نہ سمجھا، اور اس نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خانہ کعبہ پر حملے کا ارادہ کیا۔ اب دوسرا کام جو ہے وہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے یہ کیا کہ جب سب لوگ بھاگ کر کعبہ کو چھوڑ کر چلے گئے تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس آئے، خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے اپنے دست مبارک جو ہیں خداوند کریم کی بارگاہ میں بلند کیے، ایک دعا کی کہ جس میں کا مفہوم یہ ہے کہ اے پروردگارہ، یہ تیرا گھر ہے، تو اس کا مالک ہے، تو اس کا دفاع فرما، تو اس کی حفاظت فرما۔ اور اس کے بعد اپنے فرزند حضرت عبداللہ علیہ السلام کو حضرت عبد المطلب نے یہ کہا کہ جا کے ذرا کوہ ابو قبیس پر جو ہے ذرا جانا اور وہاں پر دیکھ کے مجھے بتانا۔ تو حضرت عبداللہ علیہ السلام جو ہے کوہ ابو قبیس کے اوپر چڑھے اور سمندر کی طرف انہوں نے دیکھا، اور سمندر کی طرف دیکھ کے اپنے بابا سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے سمندر کی طرف سے جو ہے ایک بہت سیاہ تاریک بادل جو ہے، ایک بادل سیاہ جو ہے مجھے وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بس میں دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا سیاہ بادل ہے کہ جس میں بہت زیادہ پرندے ہیں، اور یہ پرندے آئے اور انہوں نے آ کے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا جو ہے طواف کیا، پھر صفا و مروہ کے درمیان انہوں نے چکر لگایا۔ اب انہوں نے ابرہہ کے لشکر کا رخ کیا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ابابیلوں کا جو لشکر تھا، ہر ابابیل کے پاس جو ہے وہ 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 ان کی چونچ میں۔ اب انہوں نے حملہ کیا، ابابیلوں نے ابرہہ کے لشکر کے اوپر، اور ان کو وہ کنکریاں برسانا شروع کی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کنکریاں ان کے سروں پر لگتی تھیں، ان کے سر پر لگتی تھی اور پیچھے سے نکل جاتی تھی۔ اس کی منظر کشی مرحوم سے جعفر طاہر نے بہت اچھے انداز میں کی ہے، خداوند کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ چڑیوں نے چبا ڈالے عدو چشم زدن میں، ہاتھی ہیں نہ گھوڑے ہیں نہ روح رہیں تن میں، ایک آن میں یہ لشکر باطل کی تباہی، فوجیں نہ رسالے نہ صفے ہیں نہ سپاہی، وہ کوکب شاہ نہ وہ سطوت شاہی، پاؤں پہ گرا وہ امان جان کی چاہی، ناکامی ہے چہرے سے عیاں داغ کی صورت، گم کردہ نشے من ہے کسی زاغ کی صورت، اس رزم یگانہ کی ہے قرآن میں تصدیق، ایک حرف دعا رون گیا لشکر زندیق۔ اور اسی قصے کو خداوند کریم نے بڑے شایان شان طریقے سے اور بڑے فخر کے ساتھ قرآن میں بھی ذکر کیا۔ الم تر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، خداوند کریم نے ان کی چالوں کو بیکار کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پہ اوپر ابابیلوں کا لشکر جو ہے بیجا ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ جو ان کے اوپر سجیل کی کنکریاں جو ہیں وہ پھینکتے تھے اور ان کو مارتے تھے۔ سجیل کا معنی یہ ہے کہ وہ پکی مٹی جو ہے، مٹی کی وہ کنکریاں کہ جو پکنے کے بعد یا جب اس میں پانی ملے اور اس کے بعد گندنے کے بعد جب وہ تھوڑا پکی ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سجیل۔
ایک معنی سجیل کا یہ ہے، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مٹی کی، یعنی پتھر بھی نہیں تھے بلکہ وہ مٹی کی کنکریاں تھیں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ جو ان پر سجیل کی کنکریاں پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا پوس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک معجزہ تھا کہ کعبہ والوں نے، مکہ والوں نے، قریش مکہ نے، جزیرۃ العرب نے، اس سے کعبہ کی عظمت جو ہے اس کے اوپر سامنے ہوئی، ظاہر ہوئی، اور یہاں سے کعبے کا تقدس جو ہے بہت زیادہ واضح ہوا ہے۔ یہ بہت مقدس مقام ہے، یہ بہت مقدس جگہ ہے۔ تو یہ وہ مقدس مقام اور مقدس جگہ جہاں پر یہ معجزہ ہوا، جہاں پر ابرہہ کے لشکر کا یہ حشر ہوا اور تاریخ کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ عبرت کا نشان بنا، اس جگہ پر امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس جگہ پہ امیر المومنین علیہ السلام ظاہر ہوئے، اس جگہ امیر المومنین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور خود یہ ولادت کے جو اسباب ہیں اور جو ولادت کا جو طریقہ کار تھا، یہ خود بھی بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ عباس بن عبد المطلب ذکر کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اگرچہ بہت مفصل یہ واقعہ ہے اور اس کے ہر واقعے کے اندر ایک بہت بڑی فضیلت اور منقبت امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ موجود ہے۔ عباس بن عبد المطلب یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ تشریف لائی ہیں اور طواف کعبہ کے درمیان مشغول ہیں، کہ یہاں تک کہ ان کو وضع حمل جو ہے اس کے آثار ظاہر ہوئے، تو انہوں نے طواف کعبہ کو چھوڑا، خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس تشریف لائیں۔ اب ایسے بھی نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ بھی وہاں پر موجود تھا، لیکن وہ دوسری طرف کی جہاں پہ بالکل دیوار تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پہ حضرت ذل مستجار کی طرف جو ہے، یا ذل استجار کی طرف، اس پہ کی طرف جو ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کھڑی ہوئیں۔ محسن نقوی شہید نے بہت اچھی منظر کشی کی ہے، چلی جا رہی ہے کنیز خدا، لبوں پر مچلتی ہے بس ایک دعا، خدایا تیرا کتنا احسان ہے، میرا لخت دل تیرا مہمان ہے۔ ہوئی لب کشا پھر وہ بنت اسد کہ اے لم یزل لم یلد بے ولد، مقدر مجھے آزمانے کو ہے کہ مہمان تشریف لانے کو ہے۔ یہ مشکل میں کیا تجھ کو احساس ہے کہ مشکل کشا تو تیرے پاس ہے، مشیت جو اعجاز پر تل گئی، چٹک کر جدار حرم کھل گئی۔ اب دیوار کعبہ جو ہے وہ کھلی، جدار کعبہ پھٹ گئی، علی کو دیکھ ہٹ گئی، وہ درمیان سے کٹ گئی، صدف بنی سمٹ گئی، نصیب کامیاب ہے یہی تبو تراب ہے۔ اب دیوار کعبہ پھٹی، اور ایسا نہیں تھا کہ جیسی دیوار کعبہ پھٹی تو یہاں سے مٹی کنکر یا اس کی اینٹیں جو ہیں اپنی جگہ سے ہلی ہوں، یہ دیوار کعبہ جو ہے ایسے پھٹی کہ جیسے دروازہ کھلتا ہے، اس طریقے سے آرام سے کھلی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو خوف محسوس ہوتا، ڈر محسوس ہوتا، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں بغیر کسی ڈر اور خوف کے خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں۔ اب لوگوں کے درمیان باتیں شروع ہوئی کہ ایک بی بی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے درمیان تشریف لائی، خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائی اور اس طریقے سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں۔ یہاں وہاں پہ تذکرے، دکان دکان پہ تذکرے، درے مغاں پہ تذکرے، مقام مقام پہ تذکرے، عجیب انقلاب ہے۔ ہر کوئی ہے پوچھتا کہو تو یار کیا ہوا، کہاں گئی وہ باصفا کہو کوئی پتہ چلا، دلوں کو پیچ و تاب ہے۔ اب لوگ باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پتہ کر رہے ہیں، 3 دن گزر چکے ہیں اور ایک حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے ابھی خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ خانہ کعبہ کی جو ہے وہ چابی لائے گی اور تالے پر چابی لگاتے ہیں، لیکن یہ چابی نہیں لگتی، دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا۔ نہ کفر میں خرابیاں لگا رہے ہیں چابیاں، کہاں ہوں کامیابیاں یہ دیکھ بو ترابیاں، حجاب کیا حجاب ہے۔ کھلا نہ قفل در کھلا، ملا نہ آج گر کھلا، نہ عقدۂ گہر کھلا، نہ راز غیر پر کھلا۔ خدا کا سد باب ہے، آج خداوند کریم نے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ خداوند کریم نے ایک دفعہ مکہ پر امیر المومنین علیہ السلام کی وجہ سے بند کیا، اور مدینہ میں خداوند کریم کی ذات نے مسجد نبوی کے دروازے جو مسجد نبوی میں کھلتے تھے، سد الابواب الا باب علی، تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا سوائے ایک امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے کے۔
تمام لوگ ڈر گئے کہ 3 دن گزر گئے، ادھر گئے ادھر گئے، در رسول پر گئے، وہاں تو ایک جواب ہے، یہی تبو تراب ہے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ادھر سے حضرت ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے، اور آ کے اس وقت خانہ کعبہ سے حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں باہر تشریف لائیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک پر امیر المومنین علیہ السلام کو اٹھایا، اور اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے صحف ابراہیمی کی، صحف حضرت آدم کی، گزشتہ انبیاء کے کتب کی تلاوت کی، اور وہیں پہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے سورہ مومنین کی آیات جو ہیں اس کی تلاوت کی۔ تو لہٰذا یہ پورا قصہ جو تھا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا، یہ میلاد اور ظہور کا خانہ کعبہ کے اندر یہ جو قصہ تھا، یہ واقعہ جو تھا، یہ ایک بہت عجیب واقعہ تھا۔ خود خانہ کعبہ، اس کو خداوند کریم نے کیسے ابرہہ کے لشکر سے بچایا، یہ ان کے تقدس، ان کے شرف کا مقام تھا، ان کی معیشت اس سے چلتی تھی، ان کی آبرو، ان کی عزت و احترام اور ان کی امنیت اس کے مرہون منت تھی، اور اس گھر کے اندر اس عجیب و غریب طریقے سے، اس انوکھے طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کا میلاد۔ تو لہٰذا اب امیر المومنین علیہ السلام جو اس انوکھے طریقے سے خداوند کریم کے اس انتظام کے ساتھ اس خانہ کعبہ میں تشریف لائے، تو امیر المومنین علیہ السلام ایک قدیس کی حیثیت رکھتے تھے، ایک بہت مقدس شخص کی حیثیت رکھتے تھے، ایک بہت بڑا امیر المومنین علیہ السلام کا مقام تھا، لہٰذا امیر المومنین کی ایک شخصیت جو تھی وہ لوگوں کے درمیان موجود تھی، اور اس شخصیت کو دیکھتے ہوئے خداوند کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرا پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے میرے اور تمہارے درمیان جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے، اور ایک وہ کافی ہے کہ جس کو پوری کتاب کا علم ہے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام نے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی، ان کی نبوت کی تصدیق کی اور اس کی گواہی دی، تو یہ بڑے بڑے سرغنے، یہ بڑے بڑے طاغوت، یہ بڑے بڑے سردار، یہ بڑے بڑے قریش کے افراد جو ہیں، یہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے۔ اب انہوں نے تسلیم کیوں نہیں کیا، اس کی ایک الگ وجوہات ہیں۔ کسی کو اپنے قبیلے کا تفاخر تھا، اپنے قبیلے کا فخر تھا، ہر ایک کے الگ الگ اسباب تھے کہ اگر آج ہم نے ان کو تسلیم کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ قبیلہ بنی ہاشم کا پیغمبر ہے اور ہمارے قبیلے سے کوئی پیغمبر نہیں، لہٰذا قبیلہ بنی ہاشم جو ہے اس کو برتری حاصل ہو جائے گی۔ ہر ایک کا ایک اپنا الگ الگ درد تھا کہ جس درد کی وجہ سے، اپنی اس مشکل کی وجہ سے انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں گواہیوں کو، خداوند کریم کی گواہی کو بھی اور امیر المومنین کی گواہی کو بھی جھٹلا نہ سکے۔ علی علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا جو حصہ ہے، یہ رحلت پیغمبر سے شروع ہوتا ہے اور ثقیفہ سے شروع ہوتا ہے اور شہادت امیر المومنین تک یہ جاری رہتا ہے۔ اس میں جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کنت فی ایام رسول اللہ جزءا من رسول اللہ، میں رسول کی زندگی میں ایسے تھا جیسے رسول اللہ کا جز تھا۔ ینظر الی الناس، لوگ میری طرف ایسے دیکھتے تھے، کما ینظرون الی الکواکب، جیسے لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں، فی افق السماء، آسمان کے اوپر، ثم عز الدہر منی فقر نبی فلان و فلاں، پھر اس کے بعد زمانہ جو ہے مجھ سے روٹھ گیا، زمانہ جو ہے مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، اور یہاں تک کہ مجھے فلاں اور فلاں شخص سے ملانے لگے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ثم قرنت بخمسۃ امثلهم فلاں، پھر اس کے بعد 5 افراد کے ساتھ مجھے ملانے لگے کہ ان میں سے 5واں جو ہے ان میں سے سب سے بہتر تو وہ فلاں شخص تھا، اس شخص کے ساتھ مجھے ملانے لگے۔ ثم لم یرض لی الدہر بذلک حتی ارذلنی، پھر کہتے ہیں زمانہ اس پر بھی راضی نہ ہوا، یہاں تک زمانے نے مجھے اتنا گرایا کہ مجھے فرزند ہند اور فرزند نابغہ کے ساتھ جو ہے اب ملانے لگے۔ قصیدہ کوثریہ میں سید رضا ہندی مرحوم فرماتے ہیں، انا سا ووک بمن نا ووک، کہاں وہ آپ کے ساتھ برابری کر سکتے ہیں، کہاں کوئی آپ سے برابری کر سکتا ہے جو اپنی ذات میں، اپنے کردار میں، اپنی شخصیت میں آپ سے بہت پیچھے ہیں، آپ سے بھی بہت زیادہ پست ہیں، آپ سے زیادہ بہت نیچے ہیں۔ وَحَلْ سَاوَوْا نَعْلَيْ قَمْبَر، ان کی تو اتنی بھی حیثیت نہیں کہ حضرت قمبر کی جوتی کا یہ سامنا کر سکیں، حضرت قمبر کی جوتی کا یہ برابری کر سکیں۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ زندگی کا جو سفر تھا، پیغمبر کی رحلت سے لے کے
اپنی شہادت تک اس میں امیر المومنین علیہ السلام پر تہمتیں لگائے گی، امیر المومنین سے متعلق جھوٹ بولا گیا، امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق ان کے فضائل کو چھپایا گیا، ان کے مناقب کو چھپایا گیا۔ مظلومیت امیر المومنین یہاں تک پہنچی کہ امیر المومنین جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کہا، جب پتہ چلا اہل شام کو کہ امیر المومنین علیہ السلام مسجد میں شہید ہوئے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ مسجد میں علی ابن ابی طالب کا کیا کام تھا؟ اور اس کے بعد 70 سال تک، کئی عشروں تک جو ہے بنی امیہ کی اس حکومت میں یہ سنت تھی کہ امیر المومنین پر تمام مملکت اسلامیہ، آج جتنے بھی یہ اسلامی ملک ہیں، ایران، عراق، یہ افغانستان کی آزاد ریاستیں، اور یہ افریقہ کا حصہ مصر، یہ مڈل ایسٹ کے سارے ملک، سعودی عرب اور افریقہ کے ایک تیونس تک کے جو علاقے ہیں، ان علاقوں پر جو ہے وہ مملکت اسلامیہ تھی۔ اس تمام مملکت اسلامیہ پر، اس کے تمام منابر سے، اس کے تمام جمعوں سے، ان کی تمام مساجد سے معاذ اللہ امیر المومنین علیہ السلام پر لعنت تبرہ کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ کوفہ کا ایک واقعہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ مظلومیت ہے کہ ایک شخص یہاں کا خطیب تھا، یہ جمعہ کا خطبہ پڑھ کے نیچے اترا، نماز پڑھا کے جب باہر نکلا، تھوڑا سا آگے گیا تو راستے میں اس کو یاد آیا کہ آج میں نے امیر المومنین پر معاذ اللہ جو ہے لعنت تبرہ نہیں کی۔ تو اس نے کہا لوگوں کو رکو، واپس مسجد میں چلو کہ ہم اپنی نماز کو دوبارہ ادا کریں۔ اور یہ مقام بہت مقدس مقام ہے کہ جس پر مجھے یہ یاد آیا ہے کہ میں نے آج اپنے جمعے کے خطبے پر معاذ اللہ جو ہے علی ابن ابی طالب پر لعن نہیں کی، لہٰذا میں کفارہ بھی دیتا ہوں اور یہاں پہ اسی جگہ پر مسجد بناتا ہوں، اور اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد ذکر، یعنی مسجد یاد، یعنی یہ وہ مسجد کہ جس میں اس شخص کو، اس ملعون شخص کو یہ یاد آیا کہ اس نے معاذ اللہ جو امیر المومنین پر جمعے کے خطبے میں لعنت کرنی تھی، لیکن اس ملعون نے لعنت نہیں کی۔ یہ امیر المومنین اسلام کی مظلومیت تھی کہ امیر المومنین اسلام کی شخصیت کو اس طرح سے گھٹایا گیا، ورنہ خداوند کریم کی ذات نے، خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روایات میں امیر المومنین علیہ السلام کی شان اور فضائل اور مناقب اتنے زیادہ بیان کیے ہیں کہ جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہا علی ہے کہ انتہا بھی نہیں، علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتہ بھی نہیں۔ صوت صحیفۃ اعمالی ووکلت الامر الی حیدر، میرا صحیفہ اعمال جو ہے، میرا نامہ اعمال جو ہے وہ سیاہ ہے، میرے گناہوں سے، میری کوتاہیوں سے، میری خطاؤں سے وہ پر ہے۔ سید رضا ہندی فرماتے ہیں، ان کے اشعار ہیں اور اس پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ میرا صحیفہ اعمال جو ہے، میرا نامہ اعمال سیاہ ہے، ووکلت الامر الی الحیدر، میں نے اپنا امر جو ہے، اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ امیر المومنین کے سپرد کر دیا ہے۔ وکافی من نوب الدنیا، وہ دنیا میں بھی جو ہے میرے لیے پناہ گاہ ہیں، وشفیعی فی یوم المحشر، اور معاشر کے دن جو ہیں وہ میرے شفیع ہیں۔ حل یمنعنی ہو ساقی، کیا وہ مجھے منع کریں گے، در حالانکہ وہ خود ساقی ہیں۔ ان اشرب من حوض الکوثر، کہ وہ خود ساقی کوثر ہیں، تو کیا جب میں حوض کوثر پر اپنے مولا کے پاس، اپنے امام کے پاس، اپنے آقا کے پاس جاؤں گا تو کیا وہ مجھے منع کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ماہ مبارک رمضان کے فضائل کو، اعمال کو، ثواب کو بیان فرما رہے تھے۔ خطبہ کے درمیان امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کیا تو اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تو اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کیوں گریہ کرتے ہیں؟ تو اس وقت امیر المومنین سے فرمایا، اے علی، میں اس سلوک کی وجہ سے گریہ کر رہا ہوں کہ جو اس ماہ کے اندر، اس ماہ مبارک رمضان کے اندر، اس مہینے کے اندر تیرے اوپر روا رکھا جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اشک الاشکیا جو ہے وہ تیرے سر پر ضرب لگائے گا، اور اس ضرب سے تیرا سر جو ہے، تیری داڑھی جو ہے تیرے خون کے ساتھ تیرے خون کے ساتھ خضاب ہوگی۔ تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کی کہ کیا میرا دین تو سلامت رہے گا؟ تو اس وقت پیغمبر فرماتے ہیں، ہاں ابو الحسن، آپ کا دین سلامت رہے گا۔ اور وہ گھڑی بھی آ پہنچی۔ 19 رمضان المبارک کی وہ شب تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اندر، ایک ذات کے اندر ایک بے چین تھا۔ صحن خانہ میں تشریف لاتے ہیں،
آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرماتے ہیں یہی وہی رات ہے جس رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہی وقت ہے کہ جو اس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب امیر المومنین صبح کا وقت ہے، مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں، جیسے صحن خانہ سے گزرنے لگے تو اس وقت کچھ مرغابیاں ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کے دامن کو پکڑ لیا، تو امیر المومنین نے بہت پیار سے ان مرغابیوں سے اپنے دامن کو چھڑایا اور وصیت کی کہ میرے بعد ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، ان کے دانے دنکے کا، ان کی غذا کا خیال رکھنا، اگر ان کا خیال نہ رکھ سکو تو ان کو آزاد کر دینا۔ اب امیر المومنین علیہ السلام جیسے ہی دروازے سے نکلنا چاہتے تھے، دروازے کی کنڈی میں پھر امیر المومنین کا جو ہے، امیر المومنین کا کپڑا جو ہے، لباس جو ہے وہاں سے اٹکا۔ اب امیر المومنین کو ہر چیز روک رہی ہے کہ امیر المومنین مسجد کوفہ کی طرف نہ جائیں، لیکن امیر المومنین اب مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ امیر المومنین جیسے ہی مسجد کوفہ میں گئے، لوگوں کے لیے نماز کے لیے اٹھایا، اذان ہوئی، اللہ اکبر، سب لوگ مسجد کوفہ کی طرف دوڑ رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھے، لیکن نہیں معلوم کہ آج علی ابن ابی طالب کی یہ مسجد کوفہ میں آخری نماز ہے۔ یہاں تک کہ وہ اشک الاشکیہ آیا، امیر المومنین سجدے میں ہے کہ اس ملعون نے ضرب لگائی، تلوار اٹھائی کہ علی ابن ابی طالب کی آواز ہے، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم علی ابن ابی طالب کامیاب ہوا۔ ادھر سے جبرائیل کی آواز ہے، واللہ تہدمت ارکان الہدی، خدا کی قسم ارکان ہدایت ٹوٹ پڑے۔ قتل ابن عم المصطفیٰ، قتل علی المرتضیٰ، علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا، چچا زاد مصطفیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ جبرائیل نے آج مسجد کوفہ سے آواز لگائی، ایک خود حضرت جبرائیل نے کربلا سے ندا دی، الا قد قتل الحسین بکربلا، ہائے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، ہائے فرزند رسول کو میدان کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ زینب و ام کلثوم نے یہ دونوں صدائیں سنی، مسجد کوفہ سے بھی یہ صدا سنی، میدان کربلا سے بھی یہ صدا سنی۔ جب مسجد کوفہ سے یہ جبرائیل کی آواز بلند ہوئی، لیکن آج ام کلثوم و زینب کے سروں پر مولا حسن و مولا حسین کا سایہ موجود ہے، لیکن جب میدان کربلا میں جبرائیل کی آواز گونجی، اس وقت نہ عباس ہے، نہ مولا حسین ہے، نہ علی اکبر ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خداوند کریم امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے صدقے میں، مظلومیت امیر المومنین کے صدقے میں خداوند کریم امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد سے جلد فرمائے، ہمیں امام علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، امام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔